پہلے ویڈیو دیکھیں۔ آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا نام ہندوستان ہے۔ دوستو، ہندوستان میں مسلمانوں کے ہونے کا ثبوت تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں بھی ملتا ہے، لیکن اگر آپ اتہاس کی کتابوں میں اس بات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر مسلمان اپنی شان و شوکت کے ساتھ کب داخل ہوئے، تو آپ کو سب سے پہلا نام محمد بن قاسم کا ملے گا، کیونکہ محمد بن قاسم ہی اپنے فوج کے ساتھ داخل ہونے والا ہندوستان میں پہلا مسلم انسان تھا۔ محمد بن قاسم نے صرف 17 سال کی عمر میں ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، اور محمد بن قاسم ہی وہ انسان تھا جس نے ہندوستان کے لوگوں سے اسلام کا پریچے کرایا تھا، یعنی ہندوستان کے لوگوں کو بتایا تھا کہ اسلام بھی ایک دھرم ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان کے لوگ اس دھرم سے زیادہ واقف نہیں ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر محمد بن قاسم کون تھے، اور آخر کیا وجہ تھی کہ اتنی کم عمر کے یودھا کو ہندوستان کی سرزمین پر حملہ کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے ہندوستان پر جیت حاصل کرنے کے بعد اپنی باقی زندگی کیسے گزاری، اور ان کی موت سے ریلیٹڈ بھی کچھ ایسی دلچسپ باتیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں جو یقیناً آپ کو حیران کر دیں گی۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ لائک کیا کیجیے، تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 1300 سال پہلے سے۔ حضرت محمد بن قاسم کی پیدائش 694 عیسوی میں طائف میں ہوئی تھی۔ آپ بنو امیہ کے ایک مشہور گورنر حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ آپ ابھی صرف 5 سال کی عمر کے ہی ہو پائے تھے کہ آپ کے والد کا اچانک سے انتقال ہو گیا۔ آپ بچپن سے ہی بہت ہوشیار اور ذہین تھے، اور جنگی معاملات میں بہت زیادہ آپ کو صلاحیت تھی۔ آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن غریبی کی وجہ سے آپ تعلیم نہ حاصل کر سکے، اور اسی وجہ سے آپ بہت ہی کم عمر میں فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ لہٰذا کم عمر ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے بلبوتے پر فوج میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ لہٰذا اب بات آتی ہے کہ آخر ہندوستان پر محمد بن قاسم نے چڑھائی کیوں کی تھی۔ دوستو، یہ بات ہے اس دور کی کہ جب ہمارے ہندوستان کی سرحد یعنی ہندوستان کا بارڈر اس سندھ میں ہوا کرتا تھا جو سندھ آج ہندوستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں موجود ہے۔ اس سندھ پر اس وقت 2 لوگوں کا راج تھا۔ آدھے سندھ پر راجہ داہر کی حکومت تھی، وہیں بچے ہوئے آدھے سندھ پر راجہ داہر کے بڑے بھائی یعنی راجہ دھرسیا کی حکومت تھی۔ ان دونوں کے بیچ لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب راجہ داہر نے اپنے پنڈتوں اور اپنے نجومیوں کے کہنے پر اپنی بہن لاڑی سے شادی کر لی، کیونکہ پنڈتوں کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی لاڑی سے شادی کرے گا تو حکومت اسی کے پاس رہے گی، کیونکہ لاڑی بڑی ہی خوش نصیب ہے۔ یہ بات راجہ داہر کے بڑے بھائی راجہ دھرسیا کو بالکل ناگوار گزری، اور راجہ دھرسیا نے غصے میں آ کر ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ کیا۔ راجہ داہر اور راجہ دھرسیا کے بیچ جنگ ہوتی اس سے پہلے ہی راجہ دھرسیا کو چیچک کی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے راجہ دھرسیا کی موت ہو گئی، اور اسی کے ساتھ پورے سندھ پر راجہ داہر کا قبضہ ہو گیا، اور اس وقت سے راجہ داہر کی ہی پورے سندھ پر حکومت ہونے لگی۔ راجہ داہر ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنی رعایا پر بڑا ہی ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے، لنکا کے ایک گورنر نے عراق کے مسلم گورنر کو تحفے بھیجنے کے لیے ایک جہاز روانہ کیا۔ لنکا کے اس جہاز میں تحفوں کے ساتھ ساتھ کچھ مسلم خواتین بھی تھیں جو کعبہ شریف کے حج کے ارادے سے نکلی تھیں۔ یہ جہاز جب سندھ کے علاقے سے گزر رہا تھا تو سندھ کی بندرگاہ پر لٹیروں نے اسے اپنا نشانہ بنا لیا۔ تمام تحفے لوٹ لیے گئے، اور تمام مسلم خواتین اور مرد جو بھی اس میں موجود تھے سب کو قتل کر دیا گیا۔ صرف ایک شخص ہی بچ سکا جو بھاگ کر عراق پہنچا، اور اس نے عراق کے گورنر کو اس پورے حادثے کی خبر دی۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمان اس وقت اسپین جیسے علاقوں میں اپنی فتح کو آگے بڑھانے کے لیے مصروف تھے اور لگاتار جیت حاصل کر رہے تھے۔ اسی لیے عراق کے گورنر یعنی حجاج بن یوسف نے اس پورے حادثے کو خط کے ذریعے سے نپٹانا ہی بہتر سمجھا، اور اس نے سندھ کے راجہ یعنی راجہ داہر کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں حجاج بن یوسف نے یہ لکھا کہ ہمیں جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کی آپ بھرپائی کریں، اور ان ڈاکوؤں سے بدلہ لیں کہ جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔
لہٰذا راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کے خط پر عمل کرنے کی بجائے اپنا گھمنڈ اور عقل دکھائی اور حجاج بن یوسف کی طرف ایک خط روانہ کیا جس میں اس نے ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا جس کی مانگ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر سے کی تھی۔ جب حجاج بن یوسف کے پاس وہ خط پہنچا تو حجاج بن یوسف غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے فوراً جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے یعنی محمد بن قاسم، جن کی عمر ابھی 17 برس تھی، ان کو اس پوری فوج کی سپہ سالاری دی اور ان کی نگرانی میں پوری فوج کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ جب محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان پر چڑھائی کی تو راجہ داہر کی وہ فوج جو اپنے گھمنڈ میں ہمیشہ چکماچور رہتی تھی، لمحوں بھر بھی محمد بن قاسم کی ہوشیاری اور بہادری کے سامنے نہ ٹک سکی۔ چند لمحوں کے بعد ہی راجہ داہر کی فوج کو شکست حاصل ہوئی اور راجہ داہر بھی اس ہار میں قتل کر دیا گیا۔ لہٰذا محمد بن قاسم نے چند لمحوں کے اندر ہندوستان کو بھی ان دیشوں کی لسٹ میں شامل کر لیا کہ جن دیشوں میں اسلام کا جھنڈا گاڑا جا چکا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان میں محمد بن قاسم نے لگاتار ایک کے بعد ایک علاقے کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ آپ لگاتار بڑے سے بڑے قلعے فتح کرتے چلے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب پورے سندھ علاقے پر آپ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ آپ تقریباً سندھ میں 4 سال رکے اور ان 4 سالوں میں آپ نے حکومت کا ایک ایسا نظام تیار کیا جو آج سے پہلے کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے۔ مسلم غیر مسلم ہر بندہ آپ کو بہت عزت دیا کرتا تھا کیونکہ محمد بن قاسم کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ کا اخلاق حد سے زیادہ اچھا تھا۔ آپ جس سے بھی ایک بار ملتے تھے وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ آپ امیر غریب ہر ایک سے برابری کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ جس دن محمد بن قاسم نے سندھ پر پہلی بار فتح حاصل کی، اس سے اگلے دن ہی محمد بن قاسم نے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو شخص بھی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اس کو اپنے مذہب کے طور طریقے اپنانے کی پوری آزادی ہوگی، لہٰذا کسی طرح کی بھی کوئی پابندی نہیں کی جائے گی۔ راجہ داہر نے اپنے پنڈتوں اور اپنے نجومیوں کے کہنے پر اپنی بہن لاڈی سے شادی کر لی، کیونکہ پنڈتوں کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی لاڈی سے شادی کرے گا تو حکومت اسی کے پاس رہے گی کیونکہ لاڈی بڑی ہی خوش نصیب ہے۔ یہ بات راجہ داہر کے بڑے بھائی راجہ دھرسیا کو بالکل ناگوار گزری اور راجہ دھرسیا نے غصے میں آ کر ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ کیا۔ راجہ داہر اور راجہ دھرسیا کے بیچ جنگ ہوتی اس سے پہلے ہی راجہ دھرسیا کو چیچک کی بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے راجہ دھرسیا کی موت ہو گئی اور اسی کے ساتھ پورے سندھ پر راجہ داہر کا قبضہ ہو گیا اور اس وقت سے راجہ داہر کی ہی پورے سندھ پر حکومت ہونے لگی۔ راجہ داہر ایک ظالم بادشاہ تھا جو اپنی رعایا پر بڑا ہی ظلم کیا کرتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے، لنکا کے ایک گورنر نے عراق کے مسلم گورنر کو تحفے بھیجنے کے لیے ایک جہاز روانہ کیا۔ لنکا کے اس جہاز میں تحفوں کے ساتھ ساتھ کچھ مسلم خواتین بھی تھیں جو کعبہ شریف کے حج کے ارادے سے نکلی تھیں۔ یہ جہاز جب سندھ کے علاقے سے گزر رہا تھا تو سندھ کی بندرگاہ پر لٹیروں نے اسے اپنا نشانہ بنا لیا۔ تمام تحفے لوٹ لیے گئے اور تمام مسلم خواتین اور مرد جو بھی اس میں موجود تھے سب کو قتل کر دیا گیا۔ صرف ایک شخص ہی بچ سکا جو بھاگ کر عراق پہنچا اور اس نے عراق کے گورنر کو اس پورے حادثے کی خبر دی۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمان اس وقت اسپین جیسے علاقوں میں اپنی فتح کو آگے بڑھانے کے لیے مصروف تھے اور لگاتار جیت حاصل کر رہے تھے۔ اسی لیے عراق کے گورنر یعنی حجاج بن یوسف نے اس پورے حادثے کو خط کے ذریعے سے نپٹانا ہی بہتر سمجھا اور اس نے سندھ کے راجہ یعنی راجہ داہر کو ایک خط لکھا اور اس خط میں حجاج بن یوسف نے یہ لکھا کہ ہمیں جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کی آپ بھرپائی کریں اور ان ڈاکوؤں سے بدلہ لیں کہ جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ لہٰذا راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کے خط پر عمل کرنے کی بجائے اپنا گھمنڈ اور عقل دکھائی اور حجاج بن یوسف کی طرف ایک خط روانہ کیا جس میں اس نے ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا جس کی مانگ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر سے کی تھی۔ جب حجاج بن یوسف کے پاس وہ خط پہنچا تو حجاج بن یوسف غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے فوراً جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے یعنی محمد بن قاسم، جن کی عمر ابھی 17 برس تھی، ان کو اس پوری فوج کی سپہ سالاری دی اور ان کی نگرانی میں پوری فوج کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ جب محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان پر چڑھائی کی
تو راجہ داہر کی وہ فوج جو اپنے گھمنڈ میں ہمیشہ چکماچور رہتی تھی، لمحوں بھر بھی محمد بن قاسم کی ہوشیاری اور بہادری کے سامنے نہ ٹک سکی۔ چند لمحوں کے بعد ہی راجہ داہر کی فوج کو شکست حاصل ہوئی اور راجہ داہر بھی اس ہار میں قتل کر دیا گیا۔ لہٰذا محمد بن قاسم نے چند لمحوں کے اندر ہندوستان کو بھی ان دیشوں کی لسٹ میں شامل کر لیا کہ جن دیشوں میں اسلام کا جھنڈا گاڑا جا چکا تھا۔ اس کے بعد ہندوستان میں محمد بن قاسم نے لگاتار ایک کے بعد ایک علاقے کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ آپ لگاتار بڑے سے بڑے قلعے فتح کرتے چلے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب پورے سندھ علاقے پر آپ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ آپ تقریباً سندھ میں 4 سال رکے اور ان 4 سالوں میں آپ نے حکومت کا ایک ایسا نظام تیار کیا جو آج سے پہلے کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے۔ مسلم غیر مسلم ہر بندہ آپ کو بہت عزت دیا کرتا تھا، کیونکہ محمد بن قاسم کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ آپ کا اخلاق حد سے زیادہ اچھا تھا۔ آپ جس سے بھی ایک بار ملتے تھے وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ آپ امیر غریب ہر ایک سے برابری کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ جس دن محمد بن قاسم نے سندھ پر پہلی بار فتح حاصل کی، اس سے اگلے دن ہی محمد بن قاسم نے یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو شخص بھی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اس کو اپنے مذہب کے طور طریقے اپنانے کی پوری آزادی ہوگی، لہٰذا کسی طرح کی بھی کوئی پابندی نہیں کی جائے گی۔ اب بات آتی ہے محمد بن قاسم کی وفات کے بارے میں کہ آخر آپ کی وفات کیسے ہوئی۔ ناظرین گرامی، یقیناً آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی، لیکن یہ سچائی ہے کہ جس شخص نے اتنی کم عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، یعنی سندھ کو فتح کیا، وہ شخص صرف اور صرف 20 سال کی عمر میں ہی اپنی موت سے ہار گیا تھا۔ یعنی محمد بن قاسم کا انتقال صرف 20 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ ہاں، یہ سچائی ہے کہ آپ کسی بھی میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کی موت کے بارے میں اتہاس کاروں نے الگ الگ باتیں لکھی ہیں، لیکن تمام اتہاس کار یعنی تمام مورخین ایک بات پر متفق ہیں کہ آپ کو قتل کرنے والا کوئی دشمن نہیں بلکہ خود مسلمانوں کا حکمران تھا۔ ناظرین گرامی، ویسے تو محمد بن قاسم کی موت سے ریلیٹڈ الگ الگ روایات ملتی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہی ہے کہ جب 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ پر سلیمان بن عبد الملک گدی نشین ہوا، تو وجہ یہ تھی کہ سلیمان بن عبد الملک حجاج بن یوسف سے نفرت کرتا تھا، لہٰذا اس نے تخت پر بیٹھتے ہی ان تمام لوگوں کو قید کرنا اور قتل کرنا شروع کر دیا جو بھی حجاج کے قریب ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا وجہ یہی تھی کہ محمد بن قاسم بھی حجاج بن یوسف کے قریبی تھے، کیونکہ وہ رشتہ داری میں بھی آپ کے بھتیجے لگا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ حجاج بن یوسف کے داماد بھی تھے۔ لہٰذا سلیمان بن عبد الملک نے بیٹھتے ہی فوراً یہ آرڈر جاری کیا کہ محمد بن قاسم کو سندھ سے واپس بلا لیا جائے۔ آپ کو واپس بلا کر قید کروا دیا گیا اور اس قید میں ہی آپ کے اوپر اتنے زیادہ ظلم ڈھائے گئے کہ اس ظلم کی وجہ سے ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ لہٰذا اتنی کم عمر میں وفات پانے والا انسان بھی آج ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی نظر میں ایک ہیرو سے کم نہیں ہے۔ آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک چیز بنائی ہے، اگر انسان اس پر قابو پا لے تو انسان فرشتہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ چیز انسان پر قابو پا لے تو پھر وہ شیطان بن جاتا ہے۔ وہ ہے خواہشات، نفس، حرص، ہوس۔ اگر انسان اپنی خواہشات پر قابو پا لے تو پھر ان تمام برائیوں سے بچ جاتا ہے جس کے سبب اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اپنی خواہشات کو محدود رکھے، اپنی ترجیحات کو صحیح رکھیں اور اپنے محافل کو، اپنے دوستوں کو چناؤ اچھا کریں تاکہ آپ کو دنیا آخرت میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔